مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانا سب سے پہلے یقین مانا بلال کا انتخاب ہوگا سب سے پہلے یقین مانا بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور ذکر ہے امام عالی مقام حضور علیہ السلام کے پیارے اور لاڈلے نواسے اور کربلا کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا گیا کہ کربلا کے موقع پہ جب ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے تھے اور اس منظر کے اندر اس سما کے اندر کسی نے سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تو جواب جو آیا جو ندا آئی غائب سے وہ کیا آئی ذرا سماعت فرمائیے گا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اتنے لاش پڑے کربل اتنے لاش پڑے کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں اتنے لاش پڑے کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو تو جواب آیا نہیں وہ لیزے جواب آیا نہیں وہ لیزے پہ پڑھتا ہوں کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ لیزے پہ پڑھتا ہوں کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ دنیا میں بڑی دنیا اللہ تبارک و تعالی بڑی مخلوق پیدا کی بڑے بڑے بندے آئے اور اپنے اپنے معاملات کر کے چلے گئے لیکن یاد نہیں تو رکھا گیا جو اللہ اور اس کے رسول دین کی سربلندی کے لیے کچھ کر گئے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے بزرگ فرما رہے تھے کہ جس نے جس قدر دین کے لیے تکلیفیں کاٹی اپنے آپ کو پیش کیا تن من دھن پیش کر دیا اس کو اتنا ہی مرتبہ اور مقام ملا۔ پھر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ رکھی شان نلتے ماری ایمان نل موت اچھی رہی اور ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں دادا پردادا ان سے سنتے رہتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ خیر جگی کرے تو کچھ باتیں چھوٹی عمر میں یا نہ سمجھنے میں سمجھ نہیں بھی آتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے انسان کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے اور پھر کچھ چیزیں پریکٹیکل دیکھ کے سمجھ آتی ہیں۔ آپ کے سامنے جیسے بھی فرمایا بزرگوں نے کہ ابھی کی مثال کہ کس طرح دنیا ٹوٹ کے گئی اور کوئی بسیں نہیں بھیجی گئی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلائی گئی بلکہ بند تھا سلسلہ پھر بھی اور دنیا ایسے گئی کہ انہیں جتنا اتنا پتا تھا اور کیا تھا اس بندے نے
اس بندے نے حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی عزت میں پہرا دیا، نہ دیکھا کوئی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، کوئی ہوتا رہے جو بھی ہے، ہمارے لیے تو سب سے پہلے رسپیکٹ ہے تو ہمارے حضور کی ہے، ہمارے لیے تو سب سے پہلے مقام ہے تو ہمارے آقا کا ہے، اس کے بعد جو کوئی ہے وہ ہوتا رہے، تو کیونکہ عزتیں ملتی وہیں سے ہی ہیں۔ تو جب ہم قبر میں بھی جائیں گے تو شاید کیا مفسر لکھتا ہے وہاں فرشتوں سے کیا بات ہوگی، زیر مدفن فرشتے بولے، زیر مدفن فرشتے بولے، وہ سناؤ آقا کی نعت حاکم، کیونکہ تمہیں سنا کے ثواب ہوگا، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تو وہاں بھی فرشتے کہیں گے تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا، تو ہم کو سن کر